बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, उसमें बहुत सारे घंटे जो हैं ये ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जो मेरे पास इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सफ़ारती सतह के ऊपर, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर राब्ता हुआ है और इब्तिदाई बातचीत में जो है क्या तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं, क्या बातचीत हुई है और क्या इम्कानात हैं। आज की वीडियो में इस मामले पर बात करेंगे। और अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में इस वक्त भी रह रहे हैं, सारा नज़ला उन पर घिर चुका है। मुहाजिर कैंप जो हैं ये कितने हैं, कितने थे, तमाम के तमाम को बंद कर दिया गया है। और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी आपको ख़बर देनी है। आपको सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पता भी चल चुका होगा कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है ये मुअत्तल कर दिया गया है। और पाक अफ़गान सरहद से ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर राब्ते हुए हैं और इस बात की तस्दीक होना अभी बाकी है कि ये किस लेवल के राब्ते हैं। और इसमें जो इब्तिदाई बातचीत हुई है, इसमें तनाज़े के ठोस हल और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का लाए अमल जो है ये डिस्कस हुआ है। अगले मरहले में ये बताया गया है कि इम्कान है कि आला सतही राब्ते होंगे। ये मुलाकातें कहाँ होंगी, ये बाज़ाब्ता बातचीत या मुज़ाकरात जो हैं ये कहाँ पे होंगे, ये काबुल में होंगे, इस्लामाबाद में ये मुलाकातें होंगी या फिर किसी तीसरे मुल्क के अंदर जाके ये सिलसिला जो है शुरू किया जाएगा। इस हवाले से फ़ौरी तौर पर कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता इतना बताया गया है कि सफारत खाने के लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर राब्तों का आगाज़ हुआ है। अच्छी बात है क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सकता है। ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी शरारत हो सकती है और दोनों मुल्कों का जो सीज़ फायर है उसको तोड़ने की साजिश हो सकती है, उसको सबोताज करने की साजिश हो सकती है। 36 घंटे बाद यानी 48 घंटे के जो सीज़ फायर था उसमें तकरीबन लगभग 30-36 घंटे रह गए हैं, तो उसके बाद ये ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि क्या दोबारा जंग हो सकती है। अब जो सूरत हाल है वो अफ़गान मुहाजिरीन के लिए काफ़ी तशवीशनाक है। इससे पहले कि मैं अफ़गान मुहाजिरीन का मामला डिस्कस करूं, कराची पोर्ट से अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। और अफ़गान ट्रांजिट गेट के कराची पोर्ट्स के ऊपर तमाम गेट पास जो हैं ये मनसूख कर दिए गए हैं। माली साल 2024 में अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का हजम जो है वो $2 अरब 90 करोड़ और माली साल 2023 में तकरीबन ये $5 अरब से ऊपर था। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हजम में कमी इंसदाद स्मगलिंग इक़दामात की बाइस हुई। पाकिस्तान में करार दिया जाता है कि जी स्मगलिंग की एक बड़ी वजह जो है ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड भी है। और ज़ाहिर है कि जब दोनों मुल्कों के माबैन इस तरह की सूरत हाल होती है तो बहुत से शोबे मुतासर होते हैं। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है अफ़गानिस्तान की मईशत का, और ये रास्ता है पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान इस्तेमाल करता है, उसकी सारी ट्रांसपोर्ट जो है इसी ज़रिए से जो है उसकी आमद रफ्त होती है। सारा माल जो है इसी ज़रिए से आता है और इसमें फिर बताया जाता है कि जी स्मगलिंग का माल भी बहुत ज़्यादा होता है। लैंड लॉक कंट्री है, यानी समंदरी जो हदूद हैं इससे काफ़ी दूर है अफ़गानिस्तान, कोई साहिल नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के जो बंदरगाह हैं, कराची बंदरगाह, ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये सिलसिला जो है ये मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब में ये बताया गया है कि जनाब वहाँ पे जो अफ़गान सिटीज़न्स हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाने के हवाले से जो है वो तैयारी की जा रही है। और इससे ये तो पता चलेगा कि कितने अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं ये लीगल तरीके से रह रहे हैं और कितने जो हैं गैर कानूनी तौर पर पंजाब के अंदर मुकीम हैं। अब ज़ाहिर है जिस किस्म के भी अफ़गान मुहाजिरीन हैं, हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक वो तमाम के तमाम गैर कानूनी यहाँ पर मुकीम हैं, सिवाय उनके कि जो बाकायदा पाकिस्तानी वीज़ा जिन्होंने हासिल किया है, जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात हैं। अब इस चीज़ के ज़रिए भी जो बड़े कारोबारी हैं, जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं,
وہ ظاہر ہے کہ ویزا لے کر اور سفری دستاویزات تیار کر کے یہاں پہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر رہ سکتے ہیں. تو ان کو اگر پھر ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا تو باقی لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کا پھر پتہ چلے گا کہ یہ غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں. اچھا، افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک بڑا حکم وفاقی حکومت کا ہے. خیبر پختونخوا میں تمام افغان مہاجر کیمپس جو ہیں یہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے وزارت سفران نے. یہ وفاقی حکومت کی وزارت ہے اور خیبر پختونخوا میں موجود جو بقایا 28 افغان مہاجر کیمپس تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے. صوبے بھر میں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جو افغان مہاجر کیمپس ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، ان کو ختم کر دیا گیا ہے. پشاور کے ان میں 8 ہیں، نوشہرہ کے 3 ہیں، ہنگو کے 5 اور کوہاٹ کے 4 مہاجرین کیمپس جو ہیں یہ بند کرنے کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. مردان اور ثوابی کے 2 بنیر کا 1 جبکہ دیر کے 3 مہاجر کیمپس بھی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. جو کمشنریٹ آف افغان ریفیوجیز کیمپس کی زمینیں فوری طور پر صوبائی حکومت کے حوالے کریں، یہ وزارت سفران کا حکم نامہ ہے اور اس کے مطابق کیمپ سے متعلق تمام غیر منقولہ اثاثے بھی خیبر پختونخوا حکومت کے سپرد کیے جائیں. وزارت سفران نے 13 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں 10 مہاجر کیمپس جو ہیں یہ ختم کرنے کا اعلامیہ جاری کیا تھا. 7 اضلاع تھے خیبر پختونخوا کے، ان میں 10 مہاجر کیمپس تھے، یعنی 10 یہ 28 یعنی ٹوٹل 38 جو افغان مہاجر کیمپس ہیں یہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے کافی تشویشناک ہے، افغان مہاجرین کے لیے بھی ہے اور ان پاکستانیوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں. کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی کابل کے تعلیمی اداروں میں، وہاں کی یونیورسٹی میں کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو انتہائی سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس وقت سیز فائر تو ہے لیکن سوشل میڈیا پہ جس طرح نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بے بنیاد خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے شرپسند عناصر کی طرف سے کہ دونوں ملکوں کے مابین ایک بار پھر جنگ چھڑ جائے، ایک بار پھر یہ لڑائی کا سلسلہ ہو اور دونوں ملکوں کے تعلقات اتنا جلدی بحال نہ ہو. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کارروائی ہوئی پورا چترال سے لے کر ادھر سپین بولدک چمن تک یعنی بلوچستان تک بھی حملے کیے گئے افغان فورسز کی طرف سے اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ کافی افسوسناک صورتحال تھی. سرحدی علاقوں کے لوگوں کو کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور تازہ ترین جو پاک افغان سرحد سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سرحدیں تاحال بند ہیں، آمد و رفت بند ہیں، گاڑیوں کی قطاریں ہیں، کنٹینرز کی قطاریں کراچی پورٹس کے اوپر ہیں کیونکہ افغان ٹرانزٹ ریٹ جو ہے وہ اس کو معطل کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری خبریں بتاتی ہیں کہ صورتحال فی الحال نارمل نہیں ہوئی، اس میں دن لگ سکتے ہیں، اس میں ہفتے لگ سکتے ہیں. یہ اب اتنا آسان نہیں رہا. پہلے تو بیان بازی ہوتی تھی، پہلے تو ایک دوسرے سے ڈیمانڈ ہوتی تھی، تحفظات کا اظہار ہوتا تھا اور سخت بیانات کا تبادلہ ہوتا تھا. اب اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سرحدی مقامات پر پہلے جھڑپیں نہیں ہوئیں، پہلے بھی پاکستان اور افغان فورسز کے مابین جھڑپیں ہوئی ہیں لیکن یہ باقاعدہ جنگ چھڑ چکی تھی. اور اس میں جب یہ عارضی طور پر 48 گھنٹے کا سیز فائر ہوا ہے، یہ کہا گیا افغانستان کی درخواست پر کیا گیا ہے، اس طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا جی پاکستان کی درخواست پر کیا گیا ہے. جس کی بھی درخواست پر کیا گیا ہے یہ اچھی بات ہے کہ سیز فائر ہوا ہے اور بات چیت کو موقع ملا ہے، مذاکرات کو موقع ملا ہے اور بات چیت کے ذریعے ہی بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں یہ دور کی جا سکتی ہیں. کل کی ویڈیو میں نے کچھ سوال رکھے تھے اور وہ یہی تھے کہ جب بات چیت ہوگی تو پھر کیا صرف اس حوالے سے ہوگی کہ جی تجارت کو کھول دیا جائے، سرحدی پوائنٹس کو کھول دیا جائے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بحال کیا جائے، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے یہ کھولی جائے. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کالعدم تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے اندر اس وقت موجود ہیں. اور اگر آپ میرے ریگولر ناظرین میں سے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ جب تک یہ مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہوگا یہ تعلقات اس طریقے سے بحال نہیں ہو سکتے. ایک جو معاملہ تھا ملا عمر کے زمانے میں اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن ملا عمر نے کہا کہ نہ تو یہ اسلام کی روایات ہیں اور نہ یہ افغانوں کی روایات ہیں کہ اپنا کوئی مہمان جو ہیں
یہ غیروں کے حوالے کر دیں یا اس کے دشمن کے حوالے کر دیں۔ تو یہی صورتحال جو ہے اب سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، جو جنگجو ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے یا پھر ان کو ادھر ہی روکا جائے اور ان کو منع کیا جائے کہ وہ پاکستان میں آ کے تشکیلوں کی صورت میں یہاں پہ حملہ آور نہ ہوں۔ تو انتہائی حساس معاملات ہیں اور اس میں کچھ لوگ یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات چیت جو ہے اس میں یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں، اس میں افغان طالبان کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس بات کا ادراک کر لیا ہو کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے، اور اگر بنیادی مسئلہ ایڈریس ہوتا ہے اور اس پہ بات چیت ہوتی ہے تو پھر کسی بڑے بریک تھرو کا امکان جو ہے یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ایک کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے، ISPR نے اس حوالے سے باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 34 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ سپینوام شمالی وزیرستان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے ملیٹنٹس اور پاکستانی فورسز کے مابین، اس میں 18 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں ایک آپریشن میں 8 ملیٹنٹس کے مارے جانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں جو ہے 8 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال اور یہ پہلا سفارتی رابطہ، اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں اور کس نوعیت کی اس میں بات چیت ہوئی ہے اس کی تفصیل جب سامنے آئے گی، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں یہ جو پہلا رابطہ ہوا ہے اس میں ابتدائی بات چیت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے کہ اگلا مرحلہ جو بات چیت کا ہے وہ کس لیول کا ہو، سفیر سے بات کریں یا پھر وزیر خارجہ سے بات کریں، پہلا رابطہ کہاں سے ہو، کون سا چینل استعمال کیا جائے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے رابطے جو ہیں یہ بحال ہیں۔ اس میں بنیادی جو ایک مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ سفارتی چینل بند نہیں ہوئے۔ سفارت خانہ جو کابل میں پاکستان کا ہے وہ بھی فعال ہے، جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے پاکستان کے اندر یا جو افغان کونسلیٹس ہیں وہ بھی فعال ہیں، یعنی بات چیت کے راستے بند نہیں ہوئے، سرحد بند ہے، بات چیت کے راستے بند نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری مثبت چیزوں کے امکانات دونوں ملکوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجئے، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میری کوشش ہے کہ میں اس سارے معاملے کے حوالے سے ہر گھنٹے بعد جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔